شعیب طاہر تھہیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان 0308286806 موبائل نمبر ہے میرا۔ تھوڑا سا میں کرمنل لا کے حوالے سے دوستوں کو اور عوام الناس کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ جو کرمنل کیسز ہیں اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو نامعلوم ملزمان ڈالے جاتے ہیں، تو یہ ہماری لابی کو بھی چاہیے، وکلا لابی کو بھی اور دوسروں کو بھی، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر کوئی جو ہے بل پاس کریں کہ نامعلوم افراد جب ڈال دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ تر انوسینٹ پرسنز ہوتے ہیں۔ انوسینٹ پرسن ایسے پرسنز ہوتے ہیں جن پر کوئی کیس نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کا پرچہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایلیگیشن ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے بیلے کروا لیتے ہیں اور پولیس ان سے دشمنی نبھا کر انہیں ملزم قرار دے دیتی ہے۔ اسی طرح سے 9C کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ پولیس ہی اس میں فریق مقدمہ ہوتی ہے، کبھی بھی پرائیویٹ پرسن اس میں شو ہی نہیں ہوتا۔ تو پرائیویٹ پرسن ڈالنا انتہائی ضروری ہے 9C کے کیسز میں، جس میں چارج وغیرہ برآمد ہوتی ہے۔ اس میں بعض اوقات دشمنی کی بیس پر، سیاسی اپروچ کی بیس پر اور بہت سارے لوگوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے لنکس ہوتے ہیں ان کے، اور وہ دوسروں پر پرچے کروا دیتے ہیں۔ دوسرے کیسز میں بھی 379 ہے، جس طرح سے تھیفٹ ہے، اس میں بھی جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں اور نامعلوم کیے جاتے ہیں اور وہ پرسن کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈکیٹی میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، وہ پرسن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور شناخت پریڈ میں ایویں خام خواہ اس بیچارے کو کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہی ہمارا ملزم ہے۔ اس کے لیے لاہ عمل طے کرنے کی بات ہے، کیونکہ آپ تو میڈیا کا دور ہے اور موبائلز ہر کسی کے پاس ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، کسی بھی شخص کو ایسے تھریٹ نہ کیا جائے کہ اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہ، اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے پوچھنے والا ان سے کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں جیل میں ڈالا ہے۔ اب کورٹس کیا کرے؟ کورٹس کا ویو یہ ہوتا ہے کہ کورٹس کو ججز بیچارے جو پولیس طے کر کے دے دیتی ہے، لکھ کے دے دیتی ہے، تو وہ ایک سولڈ ریزن لکھ کے بھیجتے ہیں ایسا بنا کے کہ ججز کے مائنڈ وہاں پہ فکس ہو جاتے ہیں۔ ججز کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پھر اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مجرم ہے، اور ان کی بیلز وغیرہ ڈسمس ہو جاتی ہیں زیادہ تر کی، جو ڈکیٹی کے یا بڑے پرچے ہیں۔ تو میری تمام جو عوام الناس سے گزارش ہے وہ سب سے پہلے اپنا موقف رکھا کریں، اگر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں وہ میڈیا پر لائیں، وہ اس ڈر سے نہیں لیتے جی ایسا جو ہمارے خلاف ہو جائے گا، جی ایس پی ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ بہت سارے کیسز میرے پاس ایسے ہیں جو لوگ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا اتنے پیسے دے دو ورنہ پھر جاؤ عدالتوں میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، وہ بیچارہ جائے ان کے خلاف بولے یا میڈیا پر تو اس کو 10-12 اور مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں فساد، لڑائی بڑھتی ہے اور اس طرح سے ملک کا نظام درم برم ہوتا ہے اور سیاسی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جس میں ایلیگیشن کوئی نہیں ہوتی، اس پر الزام کوئی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کیا ہے، صرف اس کو نامعلوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میری پارلیمنٹ سے بھی ہمبل سبمیشن ہے، گزارش ہے کہ وہ اس پر فوری طور پہ ایکشن لیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں کورٹس میں۔ اور میری تمام جو ہے عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ خدارا آپ لوگ ایسا مت کرو کہ آپ جب کسی کا میٹر ہوتا ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میٹر ہوتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ سٹینڈ ہی نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ اس ڈر سے کسی شریف آدمی کے ساتھ کوئی اس کی ضمانت کے مچلکے درج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب نیا ایشو ڈال دیا ہے، میری چیف جسٹس صاحب سے ہمبل سبمیشن ہے، یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا کہ وہ ایک بار جو ضمانت دے دیتا ہے وہ دوبارہ ضمانت ہی نہیں دے سکتا۔ اب اللہ نہ کرے ایک بندے پہ 10 جھوٹے مقدمے ہیں، اس کا تو چاچا مامے 2 4 5 ہی ہوں گے نا۔ جب جھوٹے مقدمات ہیں اس پر تو ایٹومیٹیکلی بات یہ ہے کہ اس کے تو اور کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے، وہ کہاں سے ضمانتیں لے کے آئے، وہ کہاں سے درج کروائے اتنی ضمانتیں؟ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جاننے والے کی منت ترلے کر کے وہ 1 بار 2 بار ضمانت دے دیتے تھے، اب ایشو ہی ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں یا بھائی ہو، کزن ہو یا بیٹا ہو وہ ضمانت دے گا، وہ اس کے علاوہ کسی کی ضمانت ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتی۔ تو میری تمام چیف جسٹس صاحب سے ہمبل سبمیشن ہے، پارلیمنٹ سے ہمبل سبمیشن ہے اور عوام الناس سے کہ اکٹھی ہو کے رہے عوام الناس
جو بندہ حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک اس کے زیادہ قریب ہے. اگر دو فریقوں میں لڑائی ہو جائے تو تم اس کا ساتھ دو جو حق پر ہے, اس کا ساتھ مت دو جو نہ حق ہے, یا ڈر و خوف مت پیدا کرو. تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام لوگ اس پر توجہ کرو اور اس پر ایکشن لیں.